یہ درجہ کمال ہے کہ اپنے حلیے کو کسی کے حلیے میں گم کر لینا، یا یہ ادنا سا درجہ ہے کہ اور کچھ نہیں کرتے نا تو چلو یار شکل ہی ویسی بنا لو؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، کیونکہ ہاں، فلاسفی پڑھنے سے پہلے نا بالکل ایسا ایمان تھا، وہ نہیں ملتا، ایسا ایمان تھا کہ بالکل الحمدللہ سے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب بس میں وہی ریشنل ایمان ہوتا ہے میں نا، وہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہ اسپرچول فلاسفی اس کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں تو آپ کے اندر نا وہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے گداز. وہ گداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سوری. گداز ایک چیز، ایک کانسیپٹ ہے، ایک دل کا نرم نہیں. ہو جانا. ٹھیک ہے؟ دل کا اچھا. پتہ ہے کیسے نرم ہونا؟ دل کا ایسے نرم ہو جانا کہ جب آپ کے سامنے محبت رسول کی ایک بات ہونا تو آپ کا دل اس میں ایسے گھسے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور ان آنسوؤں کے اندر ایک عقیدت ہو، ایسی عقیدت ہو کہ آپ بات سن رہے ہیں اور آپ کی حالت جاری ہو گئی ہے. جیسے ہمارے ہیں نا یہ نہیں روزگار فقیر نہیں، کہے فقیر والے سید سرفراز صاحب جو ہیں، ایسے لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ محبت کیا ہے، میں نے پوچھا محبت کیا ہوتی ہے، اور بڑے مجھے جواب ملے، کبھی ادھر سے جواب کبھی ادھر سے جواب. لیکن میرے تخیل نے جب سفر کرنا شروع کیا، 1 صدی 2 صدی 3 صدی 14 صدیاں پہلے، جب میں نے ایک شخصیت کو دیکھا اپنے تخیل میں کہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، اس ہستی کو جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، اور وہ سجدے میں پڑھ کے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہے، تو مجھے پتا چل گیا کہ محبت کیا ہوتی ہے. That's what you call love. یہ گداز ہے کہ جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، it takes you to a different level of spirituality. Just a different level altogether. کہ محبت کہ وہ پتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، پتا ہے سارا کچھ کلیئر ہے. دنیا جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ سجدے میں گرے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الہی میری امت کو بخش دے. یہ جب گداز ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، تو یہ بات وہ کانوں سے نہیں سنتا، وہ دل سے سنتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر ڈیپ ڈاؤن اٹ ٹیکس یو. فلاسفی ایک خشک چیز ہے، یہ محبت کے دریا کو خشک کر دیا کرتی ہے. ریشنیلٹی جو ہے نا وہ اٹ کمز ایٹ اے کاسٹ. اس کی قیمت ہے کہ آپ کے اندر سے یہ جو دریا ہے نا یہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسپرچول فلاسفی کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی فلاسفی کا شوق بھی جاری رہتا ہے، اور آپ کے اندر یہ گداز بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الہی تو میری دعا کو قبول کر کے عزت بخش دے. یہ کہنا ٹھیک ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے کہ الہی تو میری دعا کو عزت بخش کے قبول کر لے. کیا دعا کے قبول ہونے سے اس کو عزت ملتی ہے، یا اس کو عزت پہلے ملتی ہے اور قبول بعد میں ہوتی ہے؟ ایسا فلسافیکل کوسچن، لیکن اس کا براہ راست تعلق روحانیت سے ہے. تو اس سے آپ کے دل کا وہ گداز آہستہ 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 آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں. میں ایک آدمی ہے، میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. سوری ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، شاید میں آپ کا بھی زیادہ لے رہا ہوں. نہیں نہیں سر، کافی اچھا وہ ہو رہا ہے، ایک اندر سے وہ ہو رہا ہے. ایک آدمی ہے جس نے مجھے خود یہ واقعہ بتایا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو چکا تھا، میں ہو گیا تھا، مجھے لے گئے تھے وہ لوگ، اس قدر میرے ذہن میں انہوں نے سوال ڈالے تھے سارا کچھ. لیکن ایک چیز تھی جس نے مجھے مسلمان رکھا اور میں پھر مسلمان رہا، وہ تھی قربانی حسین. ان کہا کہ حسین کی قربانی رب کے وجود کے بغیر سینس ہی نہیں میک کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے نا 5 بڑی مشکلیں ہوتی ہیں زندگی میں، کہ ان میں سے 2 بھی اگر کسی انسان پہ آ جائیں پوری زندگی میں کہ بچوں کی مصیبت ہوتی ہے، پردیس کی مصیبت ہوتی ہے، مجموعی طور پہ 5 مصیبتیں ہیں، کہ آپ پوری زندگی میں کسی پہ 2 آ جائیں 3 آ جائیں تو اس کی زندگی کو بڑا مشکل کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی پہ 5 آئیں، ایک وقت میں. اس قدر برے حالات ہیں کہ آخری وقت، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں رہ گیا تو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو بھی وہ ایسے کھڑے ہو کے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ہے نا تمہیں مسئلہ کہ شاید میں پانی پی لوں، اگر مجھ سے مسئلہ ہے تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں ایسے کہ تم آؤ اسے پانی دے دو.
تو ظالموں نے اس کے بدلے میں تیر وہ مارا جس 3 منہ کا تیر، کہ یہاں پہ حسین بن علی نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا اور وہ اس کی گردن کو توڑتا ہوا ان کے بازو میں بھی چلا جاتا ہے، اور وہ اس پہ کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ راہی اس پہ بھی ہم تجھ سے راضی ہوئے، یعنی ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے نا کہ ایک ہے برداشت، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ تگڑے آدمی، آپ نے مجھے تھپڑ دے مارا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں گا، برداشت کروں گا نا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے صبر کا درجہ، کہ جب میں قادر ہوں اس چیز کہ میں تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکوں، لیکن میں خود کو روک لیا، لیکن گلا میرا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں الہی میں نے صبر کر لیا، ٹھیک ہے میں نے صبر کر لیا، میرا ایز اے لائف کوچ یہ روز ہی ہوتا ہے، فلاں جگہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، اب بھی میں اس لڑکی کو بھگا کے لے کے جا سکتا ہوں، لیکن میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، وہ گلا بتا رہا ہے کہ میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں، لیکن میں نے مان لیا ہے۔ لیکن حسین بن علی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ میں برداشت کر رہا ہوں، نہ میں صبر کر رہا ہوں، اے الہی میں تجھ سے راضی ہوں۔ think this is not possible without existence of God۔ آپ ان لوگوں کی پڑھتے ہیں، ابھی ایک صحابی ہیں، بات کرتے کرتے ان کو میں میرے ذہن سے معافی چاہوں گا، میں ایک بچارہ تھا ان کا آج ہے میرے ذہن میں، وہ نہیں آ رہا۔ عامر بھائی آپ کے ذہن میں اگر آتا ہے نام ان کا تو مجھے بتائیے گا، کہ جن کو کفار نے یہ کہا کہ تم ایک دفعہ نبی کی شان میں گستاخی کر دو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ عمار بن یاسر، عمار بن یاسر، نہیں یہ عمار بن یاسر نہیں تھے، یہ ایک اور تھے۔ عمار بن یاسر تھے، ابو جہل نے کہا تھا ان کو۔ جی عمار بن نہیں، یاسر عمار بن یاسر کی تو شہادت ہو گئی تھی نا صفین میں۔ نہیں وہ بعد میں ہوئی تھی نا، ہاں وہ جی، ان کو ان کا جو پورا خاندان تھا جس نہیں کو ان کی شہادت، نہیں ابھی میرے ذہن میں آ جائیں گے، ان کی وہ شہادت پھر نہیں پہلے ہو آپ گئی تھی۔ یاسر، پھر ان کے والد کی بات کر رہے ہیں، یاسر کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، سمیہ جو پہلی شہید ہیں اور یاسر ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا میں بہت معافی چاہتا ہوں، بات اس سے بد مزہ ہو حضرت جائے گی۔ بلال رضی بنیادی اللہ طور عنہ، پہ ان کو نہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، تو انہوں نے کہا گستاخی کروں، یہ آگے سے جو انہوں نے لفظ جو جملہ کہا وہ میرے منہ سے نکلتا بھی نہیں ہے۔ تو ان کو نا انچوں کے حساب سے جسم کاٹا گیا تھا، یہاں سے اب کرو گے، ان کا نہیں، پھر یہاں سے کاٹا، اب کرو گے، ان کا نہیں، اب کرو گے، ان کا نہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رننگ کامنٹری میں بات بتائی، اس دن ہمیں احمد جاوید صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ واقعہ بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے وہ قربانی دی کہ ایک زندہ انسان ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں سوال پیدا کرتے ہیں کہ if none of that mattered, then why did they have to do it؟ آخری بات میں آپ سے کہوں گا، اس کے بعد میں بہت زیادہ میری وہ بات ہو گئی۔ یہ حقائق ہے، نہیں حقائق نہیں ہے، یہ روایت ہے جو اسرائیلیات میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے میں اس کی اوتھینٹسٹی کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جسٹ لسن ٹو اٹ اینڈ تھنک کہ کیا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اجر دے ان کو، بالکل بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ بہت آپ کو اجر دے، کہ ان کو یہ واقعہ جو ہے حضرت اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا، کہ جب دشمن پیچھے لگے ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، ایک درخت میں پناہ لی ہے، اور انہیں پتہ چل گیا دشمنوں کو کہ وہ درخت کے اندر ہیں۔ اب انہوں نے جو پلان کیا دشمنوں نے، کہتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹ دو آرے سے۔ نبی ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن انسان ہے نا، نبوت تو ایک مرتبہ ہے، انسان کی جو درد ہوتا ہے وہ نبی کو بھی ہوتا ہے۔ اب زندہ انسان ہے، سر پہ آرا چل رہا ہے، آرا چل رہا ہے، تو اللہ نے وہاں پہ وہی بھیجی کہ زکریا اب مجھے اف کی آواز نہ آئے، اور نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ ایزی ٹو ٹیک دس وے، یہ سب مذاق ہے، یہ ہمارے 4 مسلم 2-4 مٹیریلسٹک فلاسفیز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جس دین کی جڑوں میں لوگوں نے اپنے خون سے قربانی دی ہے، یہ اللہ کا وہ نور ہے نا، یہ پھونکوں سے نہیں بجھنے والا۔ Just imagine
کہ وہ لوگ تھے سر جنہوں نے دین کے لیے کیا 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 ہے. تو ان کے واقعات کو جو آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں وہ گداز آمین پیدا کرے گا کہ پھر آمین آپ کی نہ آنکھیں پڑ رہی ہوں گی نہ کچھ، آپ کا دل ہی پڑ رہا ہوگا، آپ کا دل ہی رو رہا ہوگا، آنکھیں تو صرف ایک ایگزٹ ہوں گی اس آنسوؤں کا. ڈو دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گداز دوبارہ عطا کر دے گا. اور سر یہی اللہ دعا تعالیٰ بھی آپ کو جزا دے سر دیتے آمین. مجھے. اچھا اس آمین پہ کیسر بھائی میں چاہتا ہوں ایک دو بات، روحانیت کی بات ہو رہی ہے اور فلسفے سے ریلیٹڈ، یعنی فلسفہ ہے ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر روحانیت بھائی نے رکھی ہے. مجھے اقبال یاد آ گئے. اقبال نے جواب شکوہ کے اندر نا اس چیز کو ایکسپلین کیا، کیونکہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ چیز چلی گئی ہے جس طرح شکوہ رکھا گیا تھا. تو جواب شکوہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں کا جواب، میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو جن کو کم از کم اردو آتی ہے نا، شکوہ اور جواب شکوہ ضرور پڑھیں. کتنے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے، کتنے سوالوں کے، کہ مسلمانوں کا زوال کیوں ہے، جناب مسلمانوں کا عروج کیا تھا، قومیں کیسے چلتی تھیں، وہ سارا آپ کو شکوہ اور جواب شکوہ میں مل جائے گا. اس میں جواب شکوہ میں نا اسی چیز کو وہ کہتے ہیں جو یہ بھائی نے پوچھا نا حسن جاوید نے. وہ کہتے ہیں کہ تھا جواب صاحب طور کے مسلم ہے اگر. حسن جاوید بھائی سن رہے ہیں؟ جی سر ہاں ذرا سنیے گا، اقبال آپ سے مخاطب ہے. وہ کہتے ہیں تھا جواب صاحب طور موسیٰ علیہ السلام، تھا جواب صاحب طور کے مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن. چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن، شوق حاضر ہے اگر تو لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن. یہ انہوں نے بنیاد دی کہ اگر آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے تو روحانیت کی بنیاد ہونی چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں فلسفہ پڑھتے گئے ہیں، کیسر بھائی نے بڑی زبردست اس کا آپ کے سامنے نقشہ رکھا، جو استعارہ استعمال کیا بڑا گہرا تھا، کہ جب ریشنلزم ہے وہ ایک کاسٹ کے ساتھ آتا ہے، فلسفی ایک کاسٹ کے ساتھ آتی ہے، وہ آپ کو خشک کرتی ہے. اس پر بھی اقبال مجھے یاد آئے. اب اقبال کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم کی فلسفے کے ساتھ ہوا کیا ہے، مسلمانوں کے فلسفے کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی. سبحان اللہ. فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مسیح خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کیسر بھائی نے صاحب اوصاف حجازی کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب رسول اللہ کا استعارہ لیا ہے یہاں پر. حجازی وہی تھے نا صحابہ. تو کیسر بھائی نے آپ کو صحابہ کی مثال دی. جب کبھی آپ کو یہ چیز لگے، اچھا میں آپ سے آپ کے اندر نا روحانیت کی روح پھونکنے کا جو میں نا ایک آپ کو سمپل چیز دیتا ہوں. آج کل کے دور میں آپ نے عمر سیریز دیکھی ہوئی ہے؟ جی سر تھوڑی آدھی دیکھی تھی شاید. اس کو مکمل کریں، اس کو مکمل سر کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں اس ٹائم پہ سر واقعی میں صحیح آپ صحیح بول رہے ہیں، اس ٹائم پہ ایک الگ بوسٹ آیا تھا. ہاں نا، تو یہ چیزیں جاری رہنی ہے. دیکھیں ایمان کا کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ٹائم پرماننٹ فلر ہے. ایسا نہیں ہے، ون ٹائم نہیں ہے، یہ پرماننٹ. ایمان جو ہے وہ کبھی آپ کا اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے. اس میں اختلاف ہے میری رائے کے بالکل مطابق، صحیح قرآن بات اور کری آپ نے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ہے نا، قطعی حدیث سے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ یار روحانیت نہیں ہے. تو اس مجلس میں جس طرح کیسر بھائی نے ایمان کو تازہ کیا ہے، اوبویسلی گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کل جب آپ جاگیں گے بہت سی چیزیں انسان مصروف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت اپنے ساتھ رکھیں کہ کبھی یہ کیفیت جو بشری اور فطرتی ہے، یعنی جو ہیومن آپ کی نیچر ہے، وہ آپ کے ایمان کے اوپر نہ حاوی ہو جائے. بس یعنی آپ یہ حقیقت جان لیں، مینٹلی پریپیئر رہیں کہ میرے اوپر یہ کیفیت گزرے گی اور مجھے کیا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹرز جو ہے نا، جو اکثر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن میں ہے یا آپ کو کچھ اور پینک کا مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ آپ کو ایک تھراپی بولتے ہیں جس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں، CBT، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فیل کرتا ہے میں ٹھیک ہو گیا، دوائی بھی نہیں لیتا. ڈاکٹر اس کو کہتا ہے ریلیکس ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اسلام میں ہے نا تمی وَإِذَا مَرِضْتُ، جب وَإِذَا مَرِضَ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مریض ہو جائے اس کی تیمارداری کریں. وہ تیمارداری، ہاں عیادت کریں، بالکل.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رجوع کرنا ہے ان اصحاب سے جن کے اوصاف حجازی کا ذکر ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں غالباً اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اصحاب کی زندگی سے آپ کو مشعل ملتی ہے, وہاں سے روحانیت ملتی ہے. تو کیسر بھائی نے جو آپ کے سامنے چیز رکھی ہے اس کو دیکھیں. لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی زبردست کتاب ہے رمز ایمان, ڈاکٹر غلام جلال نبر کی رمز ایمان. میں نے آج سے تقریباً 12 سال پہلے پڑھی تھی. کافی چیزیں مجھے فلسافیکلی بھی روحانیت کے اعتبار سے بھی کلیئر ہوئے. اور دوسری کتاب ہے جو کیسر بھائی ریکمینڈ کرتے ہیں, میں نے وہ پڑھی کافی سال پہلے, من کی دنیا, اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ. تو اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے آپ کو کافی حد تک چیزیں سمجھ آئیں گی. وہ سیریز دوبارہ ایک بار دیکھ لیں. صحابہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ محمود غضنفر ہیں, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اصحاب کی حیات الصحابہ کے نام سے ہے, درخشندہ پہلو, یعنی صحابہ کی زندگی کے ایمان لانے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے اندر بہت بوسٹ پیدا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے. وہ ان چیزوں کو آپ جاری رکھیں, یہ آپ کے اندر روحانیت کو ریوائیو کریں گی, ریفریش کریں گی, اپڈیٹ کریں گی, اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا, جیسے مثال اس کی لے لیں کہ ماشاءاللہ کیسر بھائی نے تو بڑے ایک روحانی انداز میں بیان کیا, میں تھوڑا سا عقلی طور پر اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ فلسفہ پڑھ لیا ہے تو تھوڑا عقل. آپ کو بھوک لگتی ہے دن میں حسن بھائی؟ جی جی کو دو تین بار لگتی ہوگی, نارمل بندے کو 2-3 بار بھوک لگتی ہے. الحمدللہ. تو جب ہاں یہ ہے آپ کی جسم کی ضرورت, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی روح کو بھوک نہ لگتی ہو؟ ہائے ہائے ہائے, جو روح کو بھوک لگے گی تو اس کی غذا بھی تو لے لینا. اب اس مثال کے طور پر بھوک لگی آپ کے پیٹ کو, اور آپ کھانا سامنے رکھ کر صرف اس کو دیکھیں, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کے کیمیکل کمبینیشن کیا ہے, اس کی کھانے کی شیپ کیا ہے, کتنا مسالہ لگا ہوگا, تو پیٹ بھرے گا نہیں. اسی طریقے سے جو روح کی غذا ہے وہ فلسفہ پڑھنے سے نہیں ہے, وہ روحانیت پڑھنے سے ہے, ان واقعات سے گزرنے سے ہے, ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے سے ہے. ٹھیک ہے, ایک بات بولوں اس سر, جی آپ کی جو بات ہے نا سر ایک دم سے دماغ پہ جا کے لگی ہے کہ وہی بات ہے, اگر کوئی بندہ جس ایمان کے اسٹیٹ پہ اس کو بھلے سے تم 10 لا کے دے دو ایتھیسٹک کے, وہ فلسفی کے, وہ ویسے تو ہے نہیں, وہ نہیں ہلے گا. اس کو مزہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ ایمان کی سویٹنس ہوتی ہے اس کے پاس. سر آپ کی بات واقعی میں دماغ پہ لگی ہے ابھی جو آپ نے کھانا سامنے رکھ کے. الحمدللہ, وہ پہلے دماغ پہ لگے گی اسی لیے تو دل پہ جائے گی, کیونکہ دماغ روک کے رکھا ہوا ہے اس کو فلسفے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو لگنے دیں, اور اس کے ذریعے آپ الحمدللہ آگے بڑھیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, آپ کو اپنے اندر چینج آئے گی. اور یہ کنٹینیوس ہے, یہ یاد رکھیں, یہ ون ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے مینٹلی پریپیئر رہیں کہ ہمیشہ ایسی محفل میں جڑیں, جیسے کیسر بھائی نے بھی واقعات بیان کیے اس طرح چلیں. اور بھی کئی آپ کو واقعات پتہ چل سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. یقیناً وقت اس کی اجازت نہیں دیتا, مگر یہ ہے کہ جو کہا وہ کافی کہہ دیا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ سر, فلسفے میں تلقین غزالی رکھیں, آپ کو لطف اور آئے گا چیزوں کا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. سر ایک اور بات بس کہ ایک بار بتائیں کہ آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے فلسفہ پڑھنے کے بعد, آپ نے میرے خیال سے پڑھا ہوا ہے, کہ مائنڈ آپ کا فری نہیں ہوتا, ہر وقت کچھ نہ کچھ فلسفی والی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ہر وقت. یہ obvious ہے, یہ obvious ہے, یہ تو نیچرل ہے. کوئی بھی فلسفی پڑھتا ہے یا فلسفی کے سبجیکٹ کو, جیسے کیسر بھائی کا تو ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہے اس میں, یہ چیزیں چلتی ہیں. دیکھیں اسلام نے کیا کیا, اسلام کا جو اصل مقصد تھا نا نفسیاتی طور پر فرد کے ساتھ انڈیویجولی بیلنس قائم کرنا, اور یہی اس نے کیا بڑی امبریلا میں, بڑے بینر میں, سوسائٹی کے ساتھ. فرد جنم دیتے ہیں سوسائٹیز کو, وہ فرد کی سوچ میں توازن قائم کرتا تھا. وہ توازن کیا ہے کہ اس کے دماغ کو بھی غذا مل رہی ہے, اس کی روح کو بھی مل رہی ہے. اگر یہ چیز ہوتی نا کہ چیزیں پڑھنے سے سکون مل جاتا ہوتا, تو اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان وہ الٹیمیٹ گول ہے جس کو یہ انسان اچیو کرنا چاہتا ہے. اطمینان جو ہے وہ آتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو اس کی غذا ہیں. تو بیلنس پیدا کر لیں, آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. فلسفہ بھی پڑھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان علوم کو نہیں پڑھیں گے, آپ ان شبہات سے, ان ڈاؤٹس کو ٹیکل نہیں کر پائیں گے جو آپ کے اندر سے اٹھیں یا آپ کے خارجی ایکسٹرنل کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوں جو آپ کو کریں. تو وہ پڑھنا ضروری ہے. ساتھ تلقین غزالی ایک استعارہ استعمال کیا. تلقین غزالی سے مراد یہ کہ قرآن و سنہ کے ذریعے اس کو سمجھنا, بھائی یہ چیز ہے. ساتھ روحانیت آپ پڑھیں. جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ سر. واقعی میں سر ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے بوسٹ ہوا ہے. جزاک اللہ سر. الحمدللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. اچھا عامر بھائی ذرا لنک دے دیجیے, عمر سیریز کا ڈیمانڈ آ گئی ہے, بہت زیادہ لوگ مانگ رہے ہیں. اب مجھے ذرا میں کمنٹ میں ڈال دیتا ہوں.
آپ اتنی دیر مس صدیقہ کو بات معذرت چاہتا ہوں، یہ اتحاد بھائی ہیں ان کو لے لیں، میں کمنٹ میں ڈال دیتا بس اب لاسٹ کالرس ہمارے پاس اتحاد بھائی کو ایڈ کر لیا ہے میں نے، آپ کو بات کر سکتے ہیں. اور شکر الحمدللہ ہم نے حسن بھائی کو ایڈ کر لیا. اس کی جیسے کیسر بھائی نے جو ایک سما بنا دی، ایک محفل بنا دی، یقین جانے کیسا لگ رہا تھا کہ پھر سے روح کو ایسی غذا ملی کہ 2-4 دن اور نکل جائیں گے ماشاءاللہ سے. کیسر بھائی اللہ پاک کو جزائے خیر دے. عامر بھائی آپ نے بھی زبردست ایک لاجیکل باتیں بتائیں. جی اتحاد بھائی اب آپ کی باری ہے، اور پھر ہم باری باری سب کے کامنٹس لے کے پروگرام اینڈ کریں گے. اتحاد لکھ بھائی دے دی السلام علیکم. جی. ٹھیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی ریسپیکٹیو پینلسٹ کو. باقی میں ہر بار جو ہے نا روح تازہ ہو جاتی ہے، کبھی علم میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کبھی روح تازہ ہو جاتی ہے آپ کے اسٹریم میں آنے سے. باقی میں روح تازہ ہو گئی. اور جب ایسے پلیٹ فارم پہ تھے، جب ایتھز بنے ہوئے تھے، تب میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی نیچے میں نان مسلم بھی ہیں تو وہ ایک بار فری مائنڈ ہو کے صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، آپ کی روح تازہ پھر سے ہو جائے گی. ہسٹری پڑھیں، اور جو عمر سیریز آپ کو بتائی گئی وہ بھی دیکھیں. ایک یوٹیوبرز ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمر سیریز کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. بہت ہی ینگسٹر ہے. ماشاءاللہ بالکل. تو میں یہ بہت سی چیزیں، اتحاد بھائی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ اس میں ایڈ کیجیے گا. مجھے یاد ہے کہ بہت سی چیزیں نا آپ جب کتابوں میں پڑھ رہے ہوتے ہو، کیونکہ اب ماڈرن ڈے ہے نا، آپ کا مینٹالٹی اپ ڈیٹ ہوئی ہے، آپ کا بیہیویئر چینج ہوا ہے ماڈرن ڈے میں. تو جب کتابیں پڑھتے تھے پہلے زمانے میں، ناول خواتین یا مرد بھی ناول پڑھتے تھے تو جناب بڑا پاپولر ہوتا تھا ناول. کیا بات ہے جناب، کیوں؟ کیونکہ آپ کو تخیلات میں اس دنیا میں لے جاتا ہے کہ آپ کو چیزیں آپ اس ناول کو پڑھتے ہوئے اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہو. تو میں نے جب عمر سیریز دیکھی تھی تو مجھے نہیں یاد کہ میرا ایمان کا لیول نیچے آیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو ایسے لگتا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں ہوتے ہوئے آج سے 13 سال پہلے. سبحان اللہ. تو کیمرے میں اس کو اس طریقے سے، تو بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جزاک اللہ، آپ بات کر لیں. نہیں واقعی میں ان لوگوں کو سوچنے کی فکر کی بات ہے جو ایکس مسلم الزام اٹھاتے ہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ لیں جنہوں نے جو ہے ایک 3/3 کا حصہ جو ہے فتح کر لیا. اس کے بعد بھی ایک دم سادہ سی زندگی تھی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑنے کے بعد میں آپ کی بھی زندگی سادہ تھی. اگر چاہتے تو محل کھڑے کر لیتے. آپ پوری صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں، ایک نے بھی محل کھڑے نہیں کرے، بلکہ سب کو ایکوالٹی کا جو لڑائی تھی وہ تھی حق اور باطل کی. اس کو یہ ایکس مسلم نہیں دیکھتے ہیں. اور باقی کے جو باطل کے جو فتنے کو یہ لوگ کیا کر دیتے، جسٹیفائیڈ کر دیتے. یہ بہت ہی انوسینٹ بیبیز ہیں، بس اسلامی برا ہے، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ہسٹری نہیں دیکھی ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جو ہے کیا نام ہے، نیا کپڑا پہن کے نکل گئے تھے. اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے اپنے واقعات میں کہ کرتا پہن کے نکل گئے تھے اور ان کو ایسا لگا کہ کچھ تو مطلب اثر لگ رہا تھا اس نئے کپڑے کا. پھر سے انہوں نے کپڑا اتارا، وہی جو تہمت لگا ہوا کپڑا انہوں نے پھر سے پہن لیا. ایک واقعہ ہے زبردست ماشاءاللہ اتحاد بھائی، ایک تو جنون واقعہ ہے سیرت میں جو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے کہ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے گھر گئے نا تو اس وقت اونٹنیوں کا دودھ وغیرہ پیا جاتا تھا. تو عربوں، کیونکہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کو فرق پتہ چل جاتا ہے. عرب تو یہاں تک پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اونٹ کا جو گوبر ہوتا تھا نا، اس کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اونٹ کی نسل کون سی ہے. یہ میں آپ کو جنون بات بتا رہا ہوں. اور اس کی سیرت میں ایک واقعہ ہے کہ عربوں کو اتنا نالج تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عربوں کی ایک ہسٹری ہے کہ جس سے وہ اپنے معاملات کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا ہو رہا تھا، تو جب آپ ہجرت کر رہے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو اس وقت ان کا پیچھا کرنے والوں میں جو لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے فرق بہرحال پتہ کیا تھا. خیر، میں جو واقعہ بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ واقعہ ہے. یہ نہیں بتائیں گے کبھی ایکس مسلم کہ وہ ذات کیا تھی، وہ شخصیت کیا تھی، یہ نہیں بتائیں گے. موت پڑ جائے گی ان کو، کیونکہ انہوں نے صرف نفرت پھیلانی ہے. تو ایک لیڈر کی ایسی شخصیات بھی ذرا سامنے رکھے نا، فرق پتہ چلے کہ دنیا کس جہالت میں پڑی ہوئی تھی تو اس وقت اسلام نے کیسے نوجوان پیدا کیے تھے، یہ بتائے نا ذرا. تو کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر گئے ہیں اور اپنی بیوی جو ہیں ان کو کہا کہ مجھے دودھ لا کے دینا، جو دودھ پیا کرتے تھے اونٹ. وہ دودھ پینے کے لیے پیالے کو انہوں نے منہ میں لگایا. ابھی پہلا جو ہے نا وہ گھونٹ بھرا ہے، ہلکا سا سپ لیا انہوں نے کہا مجھے اس میں ٹیسٹ میں فرق نظر آ رہا ہے، یہ کون سی اونٹنی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت المال میں جو اونٹنی کھڑی تھی
تو اس میں سے یہ جو آپ کے خادم ہے نا وہ دودھ یہ دھو کے لایا اونٹنی کا, بیت المال میں جو اونٹنی کھڑی ہے. انہوں نے کہا کیوں ہماری اونٹنی؟ انہوں نے کہا اس نے دودھ نہیں دیا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے انگلی مار کے نا گلے کے اندر وہ جو ایک گھونٹ لیا تھا اس دودھ کو باہر پھینک دیا. آپ نے کہا کہ کیا اللہ کے سامنے مجھے مجرم بنانا چاہتی ہو کہ وہ بیت المال جو سارے مسلمانوں کا ہے اس میں سے خلیفہ اپنے فائدے کے لیے, عمر اپنے فائدے کے لیے اس اونٹنی کو استعمال کرے گا جو مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے, بیت المال, اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. اس ایک گھونٹ کو نکال کے باہر پھینک دیا. یہ مثالیں کبھی نہیں پیش کریں گے ان لوگوں کی کہ ان کا ضمیر کیسے زندہ کیا تھا اسلام نے. یہ بھی وہی لوگ تھے. اور ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرسٹ ٹائم اسٹیٹ لیول کے اوپر سیلریز متعین کی گئیں تو اس پر مشاورت بیٹھی. آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا دکانیں بند کریں, تجارت بند کریں, کہ آپ کا فوکس اب اسٹیٹ ہوگا. تو یہ پہلی دفعہ تصور اسلام نے دیا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, کہ جو بندہ گورنمنٹ کے اندر ہوگا, بیوروکریسی کے اندر ہوگا, وہ اپنا پرسنل بزنس نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیں. ابو بکر صدیق نے فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے بزنس کو شٹ ڈاؤن کیا اور پوری کی پوری یہ سروسز کو گورنمنٹ کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے لگایا. اور وہاں جب سیلری کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جتنی منیمم ویج ہے نا ایک مزدور کی وہ لگائیں. انہوں نے کہا جی اس سے آپ کا خرچہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا اگر میرا خرچہ نہیں چلے گا تو اس بیچارے کا کیسے چلتا ہے, یا اس کی بڑھاؤ یا میری بھی گھٹاؤ انفلیشن کی وجہ. یہ واقعات یہ نہیں بتائیں گے جو ان لوگوں کے کارنامے تھے, حقیقت میں یہ نہیں بتائیں گے. بالکل نہیں بتائیں گے عامر بھائی, اسی سے تو ڈرتے ہیں. وہ پیسہ کیسے ملے گا جنہوں نے اپنے ایمان کو مال کے دولت کے لیے بیچ دیا, وہ کیا یہ ساری باتیں بتائیں گے. ابھی تو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کا, میں کہتا ہوں واقعات ختم نہیں ہوتے, آپ پڑھیں ذرا, واقعات ختم نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی پڑھتا ہوں. بالکل آپ غشی کھا کے گر پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے, کیونکہ آپ علم و تعلم کے ساتھ, تعلیم و تعلم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. غشی کھا کے بھوک سے گر پڑے تو ایک دفعہ کیا ہوا, آپ کو بڑی سخت بھوک لگی تھی تو بھیک نہیں مانگتے تھے, قرآن کی وہ آیت پڑھتے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یتیموں کو, مسکینوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی سمجھ نہیں رہا تھا. کئی صحابہ گزرے پاس سے, کوئی سمجھا نہیں کہ ابو ہریرہ یہ آیت پڑھ کیوں رہے ہیں رضی اللہ عنہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اب بھائی وہ تو صاحب قرآن تھے نا, شارع اسلام تھے, ان کو تو پتا تھا کہ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے, کیوں آئی ہے. تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے, انہوں نے وہ آیت پڑھی تو اللہ کے رسول سمجھ گیا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ, انہوں نے کہا, آقا نے کہا ابو ہریرہ میرے پیچھے آ جاؤ. ان کو لے کے گئے, کھانا کھلایا. اب غالباً بخاری شریف کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ بیٹھے تھے اور ایک رومال سے نا اپنا پسینہ صاف کرتے تھے اور سائڈ پہ رکھ کر, اور رونے لگے. تو ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس وقت کو روتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ابو ہریرہ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے غشی کھا کے گرتا تھا, اور آج اللہ نے اسلام کو عروج دیا ہے کہ میں ایک رومال سے منہ صاف کر رہا ہوں. اس پر وہ رونے لگے اللہ کا شکر ادا کر کے. اور آج ہمارے الماریوں کے اندر کپڑے پڑے ہیں, کپڑوں کی باری نہیں آتی, سارا سال گزر جاتا ہے, کپڑوں کی باری نہیں آتی, اتنے کپڑے ہیں, اتنا سامان ہے. تو مقصد کہنے کا یہ صحابہ نے وہ زندگی گزاری ہے. ان کی زندگیاں دیکھیں یار, خدا کی قسم, بندہ کہتا ہے یہ فرشتہ صفت لوگ تھے. سید قطب نے جو کتاب لکھی ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, میں وہ کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں, سوشل جسٹس ان اسلام کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کتاب کو. جو مسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کون سی کتاب پڑھنی ہے, اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے مثالوں کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا ہے. اور ان کی جو کتاب ہے معالم فی التنزیل, معالم فی التنزیل, مائل سٹونز, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان کو پھانسی ہوئی تھی, وہ کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ اگر یہ انسان 1400 سال پہلے ایگزسٹ کرتے تھے, یا تو یہ مان لو یا یہ مان لو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اگر مان لو کہ ایگزسٹ کرتے تھے تو دیٹ مینز کہ اسلام کا وہ عروج, وہ روح, وہ عمل آج بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو آج ایک افسانہ پیش کیا جاتا ہے نا, نہیں جی خلافت قائم نہیں ہو سکتی, نہیں جی وہ فضائے بدر پیدا نہیں ہو سکتی, نہیں جی وہ ایمان نہیں آ سکتا, نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. وہ لوگ بھی تھے, اور آج بھی اگر اسلام کو اس طریقے سے اپنی زندگیوں میں لایا جائے گا, یہی فضا پیدا ہوگی, اور اسی قسم کی مثالیں آپ کو ملیں گی, کیونکہ ملتی ہیں. ایک کتاب ہے ابو الحسن ندوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ, تاریخ دعوت و عزیمت, تاریخ دعوت و عزیمت 5 سے 6 جلدوں کے اندر ہے. اس کتاب کو بندہ پڑھ لے, اور کئی لوگوں نے وہاں واقعہ بھی کوٹ کیا ہے. وہ واقعہ کوٹ کیا ہے کہ ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ان کے آنے سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آنا تھا.
کیونکہ اللہ نے امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا تھا جو اتنے بڑی مشعل بن جائیں، ایک سمبل بن جائیں، ایک برانڈ بن جائیں گے کہ پتہ چلے گا کہ اسلام ایسے لوگ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ امام غزالی صاحب کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا. تو آپ تاریخ دعوت و عزیمت پڑھیں ابو الحسن ندوی صاحب کی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی. حسن بصری کا ذکر ہے، ابو الحسن اشعری کا ذکر ہے، امام احمد بن حنبل کا ذکر ہے.